يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. محترم اساتذہ کرام اور معلمات صاحبہ، کہاں میں اور کہاں یہ نکلتے گل نسیم صبح تیری مہربانی. ایک لمبے عرصے کے بعد مجھے یہاں خطاب کا موقع مل رہا ہے. مجھے یاد ہے کہ غالباً میں نے یہاں 3 مرتبہ اس سے پہلے ایک تعلیم کے موضوع پر جب لرننگ اسکول کا افتتاح تھا اس وقت میں نے خطاب کیا تعلیم کے تعلق. اس کے بعد ایک دو سیرت کے پروگرام ہوئے تھے. اس پروگرام میں آج پھر میری حاضری ہوئی ہے ایک اہم موضوع لے کر کے. یہ اسکول، یہ مدرسہ، کسی شاعر نے کہا تھا کہ مدرسہ تیرا میں قدر نہیں ساقی، یہاں کی خاک سے انسان بنائے جاتے ہیں. یہ اسکول کی جو چہار دیواری ہے اور اس میں پڑھانے والے جو لوگ، تعلیم کوئی بھی ہو نفع بخش. اللہم انی اسألک علما نافعا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی کہ ہمارے الہ مجھے وہ علم عطا فرما جو علم نافع ہو، نہ دینی نہ دنیاوی کوئی فرق نہیں ہے. وہ علم جو رب سے جوڑ دے، وہ علم جو اپنی معرفت دے دے. انسان اپنے کو پہچان لے میں کون ہوں اتنا ہونا چاہیے، لیکن اس میں اساتذہ کا بہت کردار ہوتا ہے. ابھی میں بیٹھا ہوا تھا، غالباً میں عید اور بقرعید کے موقع پر یہاں تشریف لاتا ہوں، لیکن اس سے پہلے آج سے 7-8 سال قبل روزانہ میری حاضری ہوتی تھی. لیکن ایک بہار تعلیمی زوال نہیں تھا. لیکن میں حقیقت یہ کہوں گا کہ اگر تعلیمی زوال رہا تو امت مسلمہ کہیں کی نہیں رہی. تعلیم ایک ایسا زیور ہے کہ آدمی عروج پر پہنچ سکتا ہے. اگر علم نہیں ہے تو آدمی کوئی فائدہ نہیں حاصل کر سکتا. اس لیے تمام اساتذہ، تمام معلمات سے میری گزارش ہے، اس لیے کہ میں بھی تدریس سے جڑا ہوا ہوں، میں بھی پڑھاتا ہوں. یہاں کے بچے اردو میڈیم کے بالخصوص اور ایمس کے بچے چمن میں تلخ نوائی میری گوارا کر، یہ تلخ باتیں ہیں لیکن گوارا کرنا پڑے گا کہ ہمارے بچوں کو، اردو میڈیم کے بچوں کو پڑھتے ہوئے پورا نام لکھنا نہیں آتا. لیکن ایک تعلیمی دور تھا، میرا بھی بچہ یہیں سے پڑھا، میری بچی پڑھی ہے. آج میں دیکھتا ہوں جو قوم کے بچے آپ کے حوالے کیے گئے ان بچوں کو اگر نام لکھنا نہیں آیا تو قیامت کے دن آپ مجرمین کی صف میں کھڑے ہوں. یاد رکھیے، 4تھی اور 5ویں کے بچوں کو اردو پڑھنا نہیں آتا. ایک زمانہ یہ تھا کہ وہی بچے جو KG سے جاتے تھے بڑی محنت کے ساتھ اور لگن کے ساتھ پڑھائی ہوتی تھی. یہ نہیں کہ آپ مامور ہیں پڑھانے کے لیے، آپ سختی کریں گے بچہ محنت کرے گا. یاد رکھیں آپ کو بھی محنت کرنی پڑے گی. بقدر الکدی تکتسب المعالی من طلبت لا سحر اللیالی. تعلیم ایسے نہیں آتی ہے، اور تعلیم دینے والا بھی مخلص ہونا چاہیے. یہ ہونا چاہیے کہ میرے بچے ہیں، یہ قوم کے بچے ہیں، میرے بچے ہیں، یہ مستقبل کے بچے ہیں، انہیں ہم تعلیم دینا ہے. اس لیے میں ہوا میں گفتگو نہیں کر رہا ہوں، اس لیے یہی کہ بچے میرے پاس پڑھتے ہیں، مجھے اردو پڑھانا پڑتا ہے. پہلے 10ویں کے بچے، اس سے پہلے میرے بچے جب نہیں تھے، 10ویں کی بچیوں کو میں نے املا لکھایا.
اپنے محلے کے بچوں کو لکھنا نہیں آتا، اس لیے یہ تعلیم اتنی محنت کرنی پڑے گی۔ میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ پر خلق قرآن کا مسئلہ آیا تھا کہ قرآن مخلوق ہے یا نہیں ہے۔ امام احمد بن حنبل نے فتویٰ نہیں دیا تھا، تین بادشاہوں کی مار کھائی، جیل میں تھے، حدیث پڑھاتے تھے۔ افریقہ کے رہنے والے اسپین سے بقی ابن مخلد آپ سے علم حاصل کرنے کے لیے آتے ہیں۔ پڑھانے والا کتنا مخلص ہے، پڑھنے والا بھی کتنا مخلص ہے دیکھیں گے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ پر پابندی ہے کہ آپ پڑھا نہیں سکتے حدیث۔ بقی ابن مخلد آتے ہیں، ہم سے ملاقات ہوتی ہے، کام پر پابندی ہے، لیکن ایسا کرو میرے گھر پہ تم بھکاری کی شکل میں آنا، بھیک مانگتے ہوئے آنا، میرے دروازے پہ کھڑے ہو، اور میں اپنے گھر سے بھیک نہیں کے بہانے سے نکلوں گا تو میں روزانہ حدیث پڑھا لوں۔ اس طرح سے تعلیم ہوتی ہے۔ اگر استاد محنت کرے تو طلبہ ضرور محنت کریں گے۔ یہ میری چند باتیں تھیں جو میں نے کل ہو گئی ہیں، لیکن آئیے اس درس کی طرف جو میں نے قرآن عزیز کی آیت تلاوت کی ہے، سورہ حجرات 26ویں پارے کی سورہ ہے۔ اس سورہ میں اللہ رب العالمین نے معاشرتی زندگی، آدمی زندگی کیسے گزارے، چمن میں ہے ہر سو عداوت کے شعلے، چمن میں ہے ہر سو عداوت کے شعلے، کہیں جل نہ جائے میرا آشیانہ۔ آج نفسا نفسی کا ماحول ہے، غیبت عروج پر ہے، حسد کی بیماری عام ہے۔ ایسے میں ہم اساتذہ، ہم معلمات کا کردار ایک اسکول کے کیمپس میں کیا ہونا چاہیے؟ بعض حکمہ کا قول ہے کہ اگر کسی انسان کے اندر 3 بیماری پیدا ہو جائے تو اس کی زندگی بے سکون کی گزرتی ہے، آرام ختم ہو جاتا ہے، رات کی نیند ختم ہو جاتی ہے۔ پہلی بیماری ہے بغض کی، دوسری بیماری ہے حسد کی، تیسری بیماری ہے برا اخلاق۔ اللہ رب العالمین نے تین بیماریاں تھیں۔ اگر یہ 3 بیماریوں سے آدمی محفوظ ہے تو اس کی زندگی بڑی آسانی کے ساتھ گزر سکتی ہے۔ اللہ رب العزت نے معاشرتی زندگی گزارنے کے لیے، میں نے جو آیت پڑھی ہے اس سے پہلے کی آیت میں اللہ تعالیٰ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسیٰ ان یکونوا خیرا منہم۔ اے لوگوں جو ایمان لائے، جن کا دعویٰ یہ ہے کہ ہم مسلمان ہیں، کہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے اندر ایمان ہے، ان سے اللہ رب العالمین خطاب کر کے کہہ رہا ہے کہ لا یسخر قوم من قوم عسیٰ، کوئی قوم کسی قوم کا مذاق نہ کرے۔ ہو سکتا ہے جس کا مذاق اڑایا جا رہا ہے مذاق اڑانے والوں سے بہتر ہو۔ وَلَا نِسَاءٌ مِّن نِّسَاءٍ عَسَىٰ أَن يَكُونَ خَيْرًا مِّنْهُنَّ، اور کوئی عورت کسی عورت کا مذاق نہ اڑائے۔ وہاں قوم کہا، اللہ رب العالمین نے خصوصیت کے ساتھ عورتوں کو خطاب کرتے ہوئے کہا کہ کوئی عورت کسی عورت کا مذاق نہ اڑائے۔ ہو سکتا ہے کہ جس کا مذاق اڑایا جا رہا ہے مذاق اڑانے والے سے بہتر ہو۔ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، کسی کو برے لقب سے نہ پکارو۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے کہا یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو زیادہ گمان کرنے سے بچو۔ یہ بھی ایک بیماری ہے، بدگمانی کسی کے تعلق سے۔ ایک مومن کے تعلق سے ہمیشہ حسن ظن رکھنا چاہیے کہ یہ اچھا آدمی ہوگا، یہ ٹھیک لوگ ہوں گے، حسن ظن رکھیں۔
یا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، زیادہ گمان کرنے سے بچو، اس لیے کہ بعض گناہ جو ہے بعض الظن اثم، گناہ ایسے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں یا کسی جگہ پر ہیں، ایک آدمی بھول کر کے کوئی چیز اٹھا لیا، بھول کر کے اٹھایا، اب فوراً آپ اس پر الزام لگا دیں کہ اسے چوری کر کے اٹھایا ہے، فوراً نہیں الزام لگانا چاہیے، اسی لیے گناہ حفاظت نہیں ولا تجسسوا، ٹوہ میں نہ رہو۔ ہوتا کیا ہے کہ آدمی کیا کرتا ہے، کہاں آتا ہے کہاں جاتا ہے، تو کہا ولا تجسسوا، اور حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کوئی آدمی کسی کی ٹوہ میں نہ رہے، کسی کے عیب کو تلاشے نہیں، اگر کسی کی ٹوہ میں رہے گا تو اللہ رب العالمین اس ٹوہ لگانے والے کو وہ اپنے گھر میں ہی بیٹھا رہے گا، اس کو ذلیل کر دے گا۔ کتنی بڑی بات، ولا تجسسوا ولا یغتب بعضکم بعضا، اور بعض کی غیبت نہ کرے۔ غیبت کیا ہے؟ اللہ کے رسول نے صحابہ سے پوچھا اتدرون ما الغیبہ، جانتے ہو غیبت کسے کہتے ہیں؟ کہا اللہ و رسول عالم، اللہ اس کے رسول زیادہ جانتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ اپنے بھائی کا تذکرہ اس انداز سے کرو کہ جب وہ سنیں تو اسے برا لگے۔ کہا اللہ کے رسول اگر اس کے اندر بیماری ہو، وہ خرابی پائی جائے، تو کہا یہی تو غیبت ہے، اگر نہیں ہے تو تہمت ہے، بہتان ہو سکتا ہے۔ غیبت کی بہت سخت سزا، بلکہ حدیث میں کہا الغیبۃ اشد من الزنا، بدکاری سے بھی زیادہ سخت ہے غیبت۔ جہاں دو چار ہم بیٹھیں گے مجلس میں رنگ نہیں آئے گا جب تک کہ ہم کسی کی برائی نہ بیان کریں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر، جو اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہو، اسے چاہیے فلیقل خیرا، چاہیے کہ جو اچھی بات کہے، فلیصمت، یا تو خاموش ہے۔ ہمارا سماج اور معاشرہ، آپ ٹیچر حضرات ہیں، معلمات ہیں، کھاتے وقت بیٹھتے وقت گروپ بندیاں ہوتی ہیں اور اس کے اندر پھر ایک دوسرے کی غیبت ہوتی ہے، اور جہاں غیبتیں ہوں گی وہاں محبت کے، مودت کے، رحمت کی مہک نہیں آئے گی، وہاں خوشبو نہیں اٹھے گی محبت کی، بلکہ وہاں نفرتیں رہیں گی، وہاں کینہ رہے گا، وہاں بغض رہے گا، وہاں نفرت کی آندھیاں چلیں گی۔ لہذا اس کو ختم کر کے ایک دوسرے سے گلے مل کر کے اسی دنیا میں معافی مانگ کر کے جو غیبت ہم نے کی ہے اس سے معافی مانگے۔ آپ نے فرمایا یہ بدکاری سے بھی زیادہ سخت ہے۔ جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم معراج کے موقع پہ تشریف لے گئے، انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ حدیث کے راوی ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میں نے دیکھا کچھ لوگوں کو کہ ان کے ناخن جو تھے تانبے اور پیتل کے بڑے بڑے ناخن ہیں، اور اپنے چہروں کو نوچ رہے ہیں، کھا رہے ہیں اپنے گوشت کو۔ کہا یہ کون لوگ ہیں؟ جبریل نے بتلایا یہ لوگ ہیں جو لوگوں کی عزتوں پر حملہ کرتے تھے، جو لوگوں کی برائیاں کرتے تھے، وہ اپنا گوشت نوچ رہے ہیں، کھا رہے ہیں۔ قرآن عزیز میں بھی اللہ نے کہا وَلَا يَغْتَب بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ اللَّحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا، کیا تم میں سے کوئی آدمی یہ پسند کرے گا کہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھائے؟ فَكَرِهْتُمُوهُ، تو تم ناپسند کرو۔ زندہ ہی انسان تکریم ہے، لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، ہم نے انسان کو بہترین ڈھانچے میں پیدا کیا۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو عزت دی ہے، تکریم دی ہے، اس بنیاد پر انسان کا گوشت حرام ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر کوئی غیبت کرتا ہے تو زندہ نہیں بلکہ اپنے مردے بھائی کا گوشت کھاتا ہے۔ کتنا بڑا گناہ ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ، پہلے خلیفہ راشد حضرت ابوبکر صدیق، اس کے بعد مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ راشد حضرت عمر بن خطاب، اللہ کے رسول کے ساتھ اس سفر میں ذرا غور سے سنیے گا اور اسے باندھیے اپنی زندگیوں میں، گرہ بندھا لیجیے کہ آج کے بعد سے ہم توبہ کرتے ہیں کسی کی غیبت نہیں، اور غیبت کی مجلسوں میں بیٹھنا بھی اتنا ہی جرم ہے جو غیبت بیان کر رہا ہے۔ مزہ تو ضرور آتا ہے،
زبان کو لذت ضرور ملتی ہے. اس لیے ایک صحابی نے پوچھا کہ اللہ کے رسول من نجات کیسے ملے گی قیامت کے دن؟ کہا امسک علیک لسانک، اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھو، قابو میں رکھو. امسک علیک لسانک، زبان پر قابو ہونا چاہیے. یہ نہیں کہ کوئی نہیں ہے تو ہم گفتگو کر رہے ہیں، جو بیٹھے بھی کرامت کاتبین یعلمون ما تفعلون، جو کچھ کہہ رہے ہو ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، جو کچھ کہا جا رہا ہے تو ہمارے خلاف نوشتہ ہے. کل انسان کہے گا مال حاضر کتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها. جب انسان کے سامنے انسان کا نام اعمال رکھ دیا جائے گا تو انسان چیخ اٹھے گا، کہے گا مال حاضر کتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها. یہ کیسا نوشتہ ہے، یہ کیسا رجسٹر ہے؟ نہ چھوٹی چیز چھوٹی ہوئی ہے، نہ بڑی چیز چھوٹی ہوئی ہے، سب نوٹ ہے، سب درج ہے. وہاں یہ زمین نہیں ہوگی، یہ آسمان نہیں ہوگا کہ زمین پھٹے اور ہم اس میں سما جائیں، سوائے حسرت اور افسوس کے انسان اپنے دانتوں سے اپنے ہاتھ کو کاٹے گا اور کہے گا کاش میں فلاں کو اپنا دوست نہ بنایا ہوتا، فلاں کے ساتھ میں نہ رہا ہوتا تو آج مجھے یہ دن نہیں دیکھنا پڑتا. کام نہ جائے، کام سے چلے گا لسان. اس کے بعد آپ نے کہا ولسان کفیک، اپنے گھر کو اپنے لیے لازم پکڑ لو. زیادہ پھرو گے، زیادہ لوگوں سے میل جول رکھو گے تو زبان ہے یہ چلے گی. اور اپنے گناہوں کو یاد کر کے رویا کرو. یہ تین چیزیں اللہ کے رسول نے بتائی ہیں نجات کے لیے. تو تذکرہ کر رہا تھا حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت ابوبکر صدیق اور عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سفر میں. اللہ کے رسول نے کہا صبح جلدی چلنا ہے یہاں سے، دیر ہو گئی اٹھنے میں. اور ایک خادم ان کا جو تھا نوکر غلام جو تھا وہ سو گیا. اسے کہا تھا کہ سالن پہلے تیار کر لینا، صبح جلدی نکلنا. اب صبح ہو گئی، کہا کہ ایک گھر کی طرح سے غلام آپس میں دونوں کریمین، دونوں شخصیتیں جنتی ہیں، صرف اتنا کہا ہے کہ یہ غلام گھر کی طرح سوتا، جیسے گھر میں سوتا ہے ایسے یہاں سویا، کچھ اور نہیں. وہی کے ذریعے سے اللہ کے رسول کو خبر مل گئی. اس غلام کو جگایا، کہا جاؤ اللہ کے رسول سے سالن لے کے آؤ. سالن تیار نہیں ہے، روٹی ہے، سالن لے آؤ. وہ غلام آیا آپ کے پاس. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ان دونوں سے کہہ دو کہ ان دونوں نے سالن کھا لیا ہے. غیبت، کہا سالن کھا لیا ہے. آ کر کے اس نے کہا کہ اللہ کے رسول نے کہا کہ تم نے کھا لیا. پریشان ہوئے، کہا بھی کھایا نہیں، اللہ کے رسول نے کھایا. دوڑتے ہوئے آئے، کہا اللہ کے رسول ہم نے کیا؟ کہا کہ اللہ کی قسم میں اس گوشت کے ریشے تمہارے دانتوں کے درمیان دیکھ رہا ہوں. کیا کہ تم نے اپنے غلام کی غیر موجودگی میں تم نے یہ نہیں کہا ہے کہ یہ سستر ہے، یہ دیر تک سویا رہتا ہے. اللہ کے رسول توبہ کرتے ہیں، کیا اس سے معافی مانگو، اپنے غلام سے معافی مانگو، توبہ اس کے سامنے کرو. آج ہم اور آپ جب آپس میں بیٹھتے ہیں اور جب بالخصوص گروہ بندیاں ہوتی ہیں، جب ایک دوسرے کو ہم نیچا دکھانا چاہتے ہیں تو یہی ہوتا ہے، صرف غیبتیں ہوتی ہیں، صرف برائیاں ہوتی ہیں. اور یاد رکھ لو یہ غیبت اتنا سخت جرم ہے، اتنا سخت جرم ہے. حضرت ماعز بن مالک اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جناب محمد علیہ وسلم کے پیارے صحابی، انسان ہونے کے ناطے، بشر ہونے کے ناطے ایک غلطی ہوتی ہے جس کی سزا یہ ہے کہ اس دنیا پہ زمین پہ آدمی رہ نہیں سکتا. اس زمین پہ اسے زندہ رکھنے کا حق حاصل نہیں ہے. ان سے یہ کام ہوا غلط، دربار رسالت میں حاضر ہوئے، کہا اللہ کے رسول طاہر نے مجھے پاک کر دیجیے. آپ نے چہرہ پھیر دیا. 4 مرتبہ کہا جاؤ توبہ کر لو. 4 مرتبہ وہ گناہ انہیں یاد دلا رہا تھا کہ ہم نے سخت جرم کیا ہے، جب تک اس کا کفارہ ادا نہیں ہوگا ہم پاک نہیں ہو سکتے اللہ تعالیٰ کے یہاں. دنیا میں ہم عذاب سہ لیں گے لیکن آخرت کا عذاب نہیں دے پائیں گے. 4 مرتبہ اللہ کے رسول نے پوچھا ایسے ایسے نہ آپ نے حکم دیا صحابہ کو لے جاؤ، پتھروں سے مار مار کر کے رجم کر دو، پتھروں سے مار مار کر کے رجم کر دو.
ہلاک کر دو، رجم کر دیے گئے، دفن ہو گئے۔ اللہ کے رسول سفر میں تھے، اس صحابی نے دو آپس میں گفتگو کرتے ہوئے ماعز ابن مالک کا جب تذکرہ کیا، کہا اللہ تعالیٰ نے اس کے عیوب پر پردہ ڈال دیا تھا، یہ خود آ کر کے اقرار کر کے کتے کی موت پر کر کے رجم ہوا ہے۔ اللہ کے رسول نے یہ بات سنی، چلتے رہے، کچھ دور پہنچے ہوں گے کہ ایک گدھا مرا پڑا، آپ نے آواز دی انزلان، کہاں کہاں دونوں اپنی سواری سے اترو۔ دونوں اترے، اللہ کو کیا ہے، کہا تم دونوں اس مرے ہوئے گدھے کا گوشت کھاؤ۔ یہ ہے غیبت کی سزا دنیا میں۔ کہا کہ مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھاؤ، کہا اللہ کے رسول گدھا حرام اور یہ بھی تم مرا ہوا ہے۔ کہا اس سے بھی بھیانک تم نے جرم کیا ہے، حضرت ماعز بن مالک اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تم نے برائی کر کے غیبت کی ہے۔ اور اللہ کی قسم کہا، اس شخص کہا اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، حضرت ماعز بن مالک اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنت کے نہر میں گوتا لگا دیا۔ تو غیبت یہ سخت گناہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول کی مجلس کی حاضر تھی، ایک صحابی رسول اٹھ کر کے مجلس سے چلے گئے، کسی نے ان کے تعلق سے کوئی بات کہہ دی۔ ہم بھی ہوتے ہیں لا علمی میں کبھی کبھی کوئی بات کہہ جاتے ہیں کہ فلاں ایسا، اور یہ نہیں جان پاتے کہ ہم نے کتنا بڑا جرم کر لیا، احساس نہیں ہمیں ہوتا۔ اللہ کے رسول کی مجلس سے اس صحابی کو اٹھے، ان کے تعلق سے کسی نے کہا کیا وہ ایسے ہیں؟ اللہ کے رسول نے کہا خلال کر لو۔ اللہ کے رسول ہم نے گوشت کہاں کھایا؟ کہا ابھی تم نے اپنے بھائی کی غیبت کی ہے، یہ گوشت کھانا ہی ہے مرے ہوئے بھائی کا گوشت۔ قیامت کا دن ہوگا جس نے غیبت کی ہوگی، جس نے مرے ہوئے انسان کا گوشت اس کے سامنے رکھا جائے گا اور وہ کھائے گا، اس کا چہرہ بگڑ جائے گا، غیبت کرنے والے کا چہرہ بگڑ جائے گا۔ لہذا تو یہ غیبت ایک ایسی بیماری ہے کہ ہم اپنی نیکیاں دوسروں کو دے دیتے ہیں۔ آپ جتنی غیبت کریں گے اس کے حق میں نیکیاں جا رہی ہیں، آپ کی نیکیاں ختم ہو رہی ہیں۔ اس لیے میری بہنیں آپس میں محبت کے ساتھ، معدت کے ساتھ، رحمت کے ساتھ ایک اسٹاف ہو کر کے، ایک دل ہو کر کے محنت کیجئے، پڑھائیے اور غیبتوں سے، حسد سے، ان بیماریوں سے اپنے آپ کو پاک کیجئے تاکہ دنیا میں بھی آپ کی نیک نامی ہو اور مرنے کے بعد بھی اللہ تعالیٰ کے ہاں سرخرو ہو۔ اس لیے کہ مولوی پیشہ، تدریسی پیشہ، یہ انبیائی پیشہ ہے۔ والذی بعثهم المبینہ، اللہ تعالیٰ نے ان نبیوں کو بھیجا تھا لوگوں کو پڑھانے کے لیے، بتلانے کے لیے، سکھلانے کے لیے۔ یہ انبیائی مشن ہے جس پر آپ لگی ہوئی ہیں۔ لیکن اگر آپ یہ سمجھتی ہیں کہ حکومت ہمیں تنخواہ دے رہی ہے، ہمارا کیا بگڑے گا؟ یاد رکھ لیجیے یہ امانت ہے قوم کی، یہ قوم کی امانت ہے، اور خیانت کرنے والا قیامت کے دن جس چیز کی خیانت کیا ہوگا، جس چیز کی خیانت کی ہوگی، اسے قیامت کے دن اپنے گردن پر لے کے آئے گا۔ یہ بچے ہمارے، اگر ہم نے انہیں پڑھایا تو ہمارے لیے صدقہ جاریہ ہے، صدقہ جاریہ ہے۔ آپ کا بیٹا دعا ہو سکتا نہ کرے، بیٹی آپ کے حق میں دعا نہ کرے، لیکن آپ نے جس کو پڑھایا ہے اور وہ نیک ہے، چاہے ڈاکٹر ہو، انجینئر ہو، ماسٹر ہو، کسی بھی شعبے میں ہے، آپ نے پڑھایا ہے اور نیک ہے، تو جو بھی عمل کرتا ہے آپ کو وہ عمل کا ثواب آپ کے کھاتے میں لکھا جائے گا، آپ کے نام ہے۔ یہ سوچ کر کے پڑھائیے کہ ہمارے لیے قیامت کے لیے ذخیرہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آیا اور پوچھا اللہ کے رسول متی الساعہ، قیامت کب آئے گی؟ قیامت کب آئے گی؟ آپ نے فرمایا اذا ضیعت الامانہ فانتظر الساعہ، جب امانتیں ضائع ہونے لگیں تو قیامت کا انتظار کریں۔ پھر پوچھا امانتیں کیسے ضائع ہوں گی؟
آپ نے کہا جب اپنا اہلوں کو آپ کو پڑھانے کی صلاحیت نہیں، آپ خود اپنا نام نہیں لکھ سکتے ہیں، تو آپ کو پڑھانے کا حق حاصل نہیں ہے، چھوڑ دینا چاہیے۔ اذا اسند الامر، یہ اردو میڈیم اسکول ہے اور آپ مراٹھی سے پڑھ کر کے آئے ہیں، آپ کو لکھنا نہیں اردو آتا ہے، آپ پڑھائیں گے اردو میڈیم کے بچوں کو کیا؟ کہا نہ اہلوں کو عہدہ دے دیا جائے، نہ اہلوں کو عہدہ دے دیا جائے، انہیں منصب دے دیا جائے تو قیامت کا انتظار ہے۔ اور ایک بیماری جو ہے حسد کی، چلنا، کڑھنا، حسد کے معنی ہوتا ہے کسی کے لیے زوال نعمت کی آرزو کرنا، کسی کی نعمت چھن جانے کی آرزو کرنا۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہر کوئی ہم سے اچھا ہے تو آپ اس کے لیے جلے نہیں، بلکہ اردو زبان میں اسے رشک کہتے ہیں۔ کسی کے لیے اگر آپ دیکھیں کہ اچھا ہے تو رشک ضرور کر سکتے ہیں، اسے عربی زبان میں غبطہ کہتے ہیں، غبطہ، رشک کہتے ہیں۔ یہ جائز ہے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے علم سے نوازا ہے، مجھے علم نہیں ہے تو میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ کاش میرے پاس ویسا ہی ہوتا۔ ایک رشک اور حسد یہ ہے، یہ برباد ہو جاتا تو اچھا تھا، اس کا علم چھن جاتا تو اچھا تھا، اس کی نوکری کے لیے جاتی تو اچھا تھا، یعنی کسی کے لیے زوال نعمت کی آرزو کرنا۔ اور اتنی سخت یہ بیماری ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پچھلی امتوں کی بیماریاں تم میں لاحق ہو گئی، اور اس میں سے پچھلی امتوں کی بیماریوں میں سے ایک بیماری حسد کی بیماری ہے، اور یہ صفایا کر دیتی ہے بالوں کا۔ تو آپ نے کہا میں نہیں کہتا کہ بالوں کا صفایا کرتی ہے، بلکہ جس طرح بال صاف ہو جاتے ہیں، موڑ دیے جاتے ہیں، ایسے ہی یہ حسد کی بیماری دین کا صفایا کر دیتی ہے۔ وہاں دین نہیں ہوتا، جس کے اندر حسد کی بیماری ہے، جلنے کی بیماری ہے، تو بھلے وہ کلمہ پڑھتا ہو، بھلے وہ نماز پڑھتا ہو، بھلے وہ تلاوت کرتا ہو، حدیث رسول یہ کہہ رہی ہے کہ وہاں دین نہیں ہے۔ بلکہ ایک دوسری حدیث میں آپ نے فرمایا لا یجتمعان فی قلب عبد، کسی انسان کے اندر دو چیزیں نہیں اکٹھا ہو سکتی، الحسد والایمان، نہ حسد اکٹھا ہو سکتا ہے نہ ایمان، یہ دونوں ایک ساتھ نہیں رہ سکتے، دونوں اپوزٹ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا تھا کہ میرے صحابہ بتلاؤ جب روم و فارس کے خزانے تم پر کھول دیے جائیں گے تو تم کیا کرو گے؟ حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اللہ کے رسول ہم وہی کہیں گے جو اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے، ہم اللہ کا شکر ادا کریں گے۔ آپ نے فرمایا نہیں، ایسا نہیں ہوگا، بلکہ تتنافسوا، ایک دوسرے سے پڑھنے کی سبقت کرو گے۔ سبقت کہاں کرنا چاہیے؟ خیر کے کام میں بتاؤ، غزوہ تبوک کے موقع پر اللہ کے رسول نے چندے کا اعلان کیا۔ دیکھیے رش دیکھیے، غبطہ دیکھیے، اللہ کے رسول نے چندے کا اعلان کیا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ آج میں حضرت ابوبکر سے نیکیوں میں آگے بڑھ جاؤں گا، میرے پاس مال زیادہ ہے، میں آج بڑھ جاؤں گا۔ گئے گھر، آدھا حصہ اللہ کے رسول کی خدمت میں لا کے ڈال دیا۔ اللہ کے رسول نے پوچھا کیا لائے ہو؟ کہا اللہ کے رسول آدھا اپنے بچوں کے لیے چھوڑ کے آیا ہوں، آدھا لے کے آیا ہوں۔ حضرت ابوبکر صدیق کو دیکھیے، وہ گھر گئے، جتنا سب سامان تھا سب کو سمیٹا اور لا کر کے قدم رسول پہ ڈال دیا۔ آپ نے پوچھا کیا لائے ہو؟ اقبال کی زبان میں پروانے کو چراغ ہے، بلبل کو پھول بس، پروانے کو چراغ ہے، بلبل کو پھول بس، صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس۔ کہا اللہ کے رسول میں اپنے گھر میں اللہ اس کے رسول کا نام چھوڑ کر کے آیا۔ تو یہ رشک جائز ہے کہ جیسے کوئی بہترین پڑھاتا ہے، بہترین اس کی لکھاوٹ ہے، بہترین زبان ہے، تو ہم یہ محنت کریں کہ اسی طریقے سے ہو جائے، نہ کہ اس سے جلیں، بلکہ رشک۔ قرآن عزیز نے کہا ان الابرار لفی نعیم علی الارائک ينظرون تعرف في وجوههم نظرة النعیم یسقون من رحیق مختوم ختامه مسک وفی ذلک فلیتنافس المتنافسون ومزاجه من تسنیم۔ تو جنت کی بات آتی ہے، کہا جنت ایسی ہوگی، اللہ تعالیٰ نے کہا جہاں تسنیم کی نہر ہوگی۔
وفی ذالک فلیتنافس المتنافسون، اس جنت کے حصول کے لیے ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی سبقت ہو۔ آگے بڑھنا جائز ہے لیکن جلنا جائز نہیں ہے۔ میں ایک واقعہ بیان کر کے اپنی بات ختم کر رہا ہوں، وقت زیادہ ہو رہا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے مسجد نبوی میں، مسند احمد کی روایت ہے، انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی تھے، وہ بیان کرتے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابھی ایک جنتی آدمی آنے والا ہے۔ آپ نے فرمایا ابھی ایک جنتی آنے والا ہے۔ صحابہ کرام کی نگاہیں اٹھ گئی، دیکھیں اللہ کے رسول دنیا میں کس کو جنتی ہونے کی بشارت دے رہے۔ دیکھا کہ ایک انصاری صحابی وضو کر کے آ رہے ہیں، وضو کے پانی ان کے داڑھی کے قطروں سے گر رہے ہیں، بائیں ہاتھ میں اپنا چپل لیے ہوئے ہیں، آ کر کے بیٹھ گئے۔ دوسرے دن پھر محفل اکٹھا ہوئی، جب جمع ہوئی اللہ کے رسول کے پاس جمع ہوئے سب، آپ نے بھی فرمایا کہ ابھی ایک اور جنتی آنے والا ہے۔ صحابہ کی نگاہیں پھر دیکھیں کون ہے جنتی؟ دیکھا وہی صحابی پھر آ رہے۔ 3 دن تک آپ نے ان کو جنتی ہونے کی بشارت دی۔ جب مجلس ختم ہوئی، ایک صحابی رسول عبداللہ ابن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا مجھے اپنا مہمان آپ بنا لیجیے 3 دن۔ دیکھیے یہ ہے ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش، کیسے کو جنت ملی ہمیں بھی مل جائے۔ ہم یہ مسابقہ کریں، خیر کے کام میں، شر کے کام میں ہم دور رہیں، برائیوں سے دور رہنے کی کوشش کریں کہ اگر کوئی غیبت کرتا ہے تو اس کی غیبت ہم نہ کریں، اگر کوئی ہم سے حسد کرتا ہے تو اس سے ہم حسد نہ کریں، بلکہ خیر کے کام کریں۔ کہا مجھے اپنا مہمان بنا لیجیے آپ، مجھے مہمان 3 دن تک، میں نے قسم کھا لیا کہ میں اپنے باپ کے گھر نہیں جاؤں گا، آپ مجھے مہمان بنا لیجیے۔ کہا چلیے۔ رات جب آئی، جب سوئے تو نیند ان کو کہاں آ گئی؟ عبداللہ ابن عمر کو نیند نہیں آ رہی۔ وہ صرف یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ رات میں یہ کون سا عمل کرتے ہیں جس عمل کی بنیاد پر اللہ کے رسول نے جنتی ہونے کی بشارت دی، تاکہ میں بھی وہی عمل کروں اور میں بھی جنت کا حقدار ہوں۔ کہاں وہ دیکھا، آنکھ کھلتی ہے، کروڑ بدلتے ہیں، صرف سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ تسبیحات پڑھتے ہیں۔ اور ایک چیز بتا دوں اب میں آپ کی کہ اللہ کے رسول نے فرمایا آدمی سویا ہوا، دیکھیں بہت بہترین نسخہ ہے۔ آپ سوئے ہوئے ہیں، آپ کی آنکھ جب بھی کھلے، آپ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، الحمدللہ، سبحان اللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، لا حول ولا قوت الا باللہ، اللہم اغفر لی، اتنا پڑھنے کے بعد آپ جو بھی دعا مانگیں، آپ کو وضو کی ضرورت نہیں، آپ کو اٹھنے کی ضرورت نہیں، آپ اپنے بستر پر لیٹے لیٹے اتنا پڑھ کر کے آپ دعا مانگ لیں اور اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ یہ دعا قبول ہو جائے گی۔ کیا کرنا ہے؟ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، الحمدللہ، سبحان اللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، لا حول ولا قوت الا باللہ، اللہم اغفر لی۔ اتنا کہنے کے بعد آپ جو بھی اپنی دعا، اپنی حاجتیں ہیں اللہ سے کہیے، اللہ رب العالمین اسے قبول فرما لے گا۔ کہا تو عبداللہ کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا بس سبحان اللہ، الحمدللہ، پھر کہہ رہے ہیں تینوں رات میں نے یہی معاملہ دیکھا۔ جب 3 دن ہو گیا، میں ان کے گھر سے نکلنے لگا تو کہا کہ بھئی آپ کون سا عمل کرتے ہیں؟ میں 3 دن آپ کو مہمان رہا اور 3 دن اللہ کے رسول نے آپ کو جنتی ہونے کی بشارت دی ہے، کون سا عمل کرتے ہیں آپ؟ کہا آپ 3 دن میرے ساتھ دیکھ لیا میرا عمل، یہ میرا عمل ہے۔ عبداللہ کہتے ہیں جب چلنے لگا تو انہوں نے بلایا اس صحابی نے، کہا ایک عمل ہے، ایک عمل ہے۔ کہا کیا؟ کہا اس سینے میں کسی کے لیے کینہ نہیں، کسی کے لیے حسد نہیں ہے اس سینے میں، جس سینے میں ہو کینہ وہ سینہ نہیں اچھا۔ تو یہ تو آج کے درس کا پیغام یہ ہے کہ ہم 2 بیماریوں سے اپنے آپ کو بچا لیں، ایک حسد کی بیماری سے، ایک غیبت کی بیماری سے۔ تو یقین مانیے یہ کیمپس محبت کی خوشبو یہاں سے اٹھے گی، جو ذرہ یہاں سے اٹھے گا سارے جہاں پہ برسے گا۔
میں بلبل نالا ہوں، اس اجڑے گلستہ کا تاثیر کا سائل ہوں، محتاج کو زیادہ دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔